پاکستان میں موجود دنیا کی سب سے بڑی ریلوے ٹنل کی حیرت انگیز داستان۔ کوئٹہ سے 113 کلومیٹر دور ایک پہاڑی سلسلہ ہے جسے خواجہ عمران کا پہاڑی سلسلہ کہا جاتا ہے۔ اس پہاڑی سلسلے میں شانزلہ اور شیلا باغ کے درمیان دنیا کی سب سے بڑی ریلوے ٹنل ہے جسے خوجک ٹنل کہا جاتا ہے۔ یہ وہی ٹنل ہے جس کی تصویر 5 روپے کے متروک نوٹ پر ہوا کرتی تھی۔ یہ ٹنل 14 اپریل 1888 کو تعمیر ہونا شروع ہوئی۔ یہ 5 کلومیٹر لمبی ہے اور اس کی تعمیر میں لگ بھگ 800 مزدور ہلاک ہوئے اور ان میں سے اکثر وہیں آس پاس دفن ہو گئے۔ اس ٹنل میں 1,97,24,424 اینٹیں لگی ہیں۔ مزدوروں کی اول صف کھدائی کرتی جاتی تھی جبکہ پچھلی صف اینٹیں لگاتی اور اس سے پچھلی صف پتری بچھاتی جاتی تھی۔ بھاری مشینری کا وجود نہ ہونے کی وجہ سے کھدائی کا سارا کام انسانی ہاتھوں سے ہوا ہے۔ اس ٹنل کی تعمیر کے لیے 80 ٹن پانی روزانہ کی بنیاد پر صرف ہوتا۔ دن رات کام کرنے کے لیے 6,594 چراغ جلتے جو پوری ٹنل کو اندر سے روشن رکھتے۔ مزدوروں کی ریفریشمنٹ کے لیے آج کے انڈیا کے علاقے سے مشہور زمانہ رقاصہ شیلا منگوائی گئی جو رات کو رقص کرتی اور دن کے تھکے مزدوروں کی تفریح کا کچھ سامان پیدا کیا جاتا۔ اب آئیے اس دلچسپ و عجیب ٹنل کی سب سے مزیدار پہلو کی طرف۔ اس ٹنل کے انجینئر جس نے اس کا سروے کیا تھا، اس کے مطابق اگر پہاڑ کے دونوں طرف سے اس ٹنل کی کھدائی کی جائے تو 3 سال 4 ماہ اور 21 روز بعد دونوں طرف سے کھدائی کرنے والے مزدور ایک دوسرے سے آن ملیں گے۔ 5 ستمبر 1891 کو انجینئر کے لگائے اور بتائے گئے تخمیے کے مطابق اس ٹنل کا مکمل ہونا تھا۔ مقررہ تاریخ نزدیک سے نزدیک تر آتی جا رہی تھی مگر سرا نہیں مل رہا تھا۔ چند لوگوں نے افواہیں اڑانا شروع کر دی کہ مزدور راستہ بھول گئے ہیں، انجینئر نے غلط سروے کیا ہے اور ناقص منصوبہ بندی کی وجہ سے کروڑوں روپے ڈوب جائیں گے، مگر انجینئر پر امید تھا۔ مقررہ تاریخ کو دونوں طرف سے آنے والی اور بچھائی جانے والی پتری کے آخری بولٹ لگنے تھے۔ دن 12 بجے تک ٹنل کے اندر سے کوئی خبر نہ آئی۔ ساری رات بے چینی سے ٹہلنے والا انجینئر اب بھی ٹہل رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ آج اس کا علم اسے دھوکہ دے جائے گا۔ آج اس کا سب سے بڑا خواب پورا ہونے کے بجائے ریزہ ریزہ ہو رہا تھا۔ انجینئر چپکے سے اٹھا اور پہاڑ کے اوپر اس مقام پر جا پہنچا جہاں رات کو شیلا رقص کرتی تھی۔ وہاں پہنچ کر چند لمحے ٹنل کے دہانے پر نظر ڈالی اور پہاڑ کی چوتھی سے گہری کھائی میں چھلانگ لگا دی اور تقریباً اسی وقت دونوں طرف سے کھدائی کرتے ایک دوسرے کی طرف بڑھتے مزدوروں کے درمیان ریت کی آخری دیوار بھی گر گئی۔ دنیا کی سب سے بڑی خوجک ٹنل مکمل ہو گئی۔ دونوں طرف سے مزدوروں نے ایک دوسرے سے گلے ملنے کے بعد اپنی اپنی مخالف سمت میں دوڑ لگا دی اور نعرے لگاتے چیختے چلاتے 2.5 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے ٹنل سے باہر نکلے۔ دونوں طرف جشن کا سماں برپا ہو گیا۔ تقریباً اسی وقت کسی کو انجینئر کا خیال آیا اور جب تلاش کی گئی تو انجینئر غائب تھا۔ کافی دیر بعد کسی نے کھائی میں کسی انسانی نقش کی نشاندہی کی اور جب دیکھا گیا تو وہی انجینئر تھا جس نے دنیا کی سب سے بڑی ٹنل کا سروے کیا تھا اور اس کی فیزیبلٹی تیار کی تھی اور مقررہ مدت تک اپنی کمٹمنٹ پوری نہ ہونے کی صورت میں ندامت سے بچنے کے لیے پہاڑ کی چوٹی پر سے چھلانگ لگا دی۔ تاریخ میں اس جیسے کئی واقعات ملیں گے مگر تمام کے تمام کافروں کے ہاں۔ اگر آج کے پاکستانی حکمران یا ذمہ داران ہوتے تو یقیناً درمیان میں ہی چھوڑ کر کسی نئی طرف سے شروع کروا دیتے اور اگر پھر بھی کامیاب نہ ہوتے تو پہاڑ سے چھلانگ لگانا تو بہت دور کی بات ہے آنکھیں تک نیچی نہ کرتے۔ اپنے ملک میں بڑی سے بڑی آفت، مصیبت یا حادثے پہ ذمہ داران یوں بلغیں جھاڑتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔